تشریف لائے، ہمیں شرف بخشا ہے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اچھا صاحب، ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ہم فروع دین اور ایک اصول دین، یہ ایک عقائد کا حصہ ہے، اور ایک عملی زندگی سے متعلقہ جو حصہ ہم فقہ وغیرہ کہتے ہیں، تو اس میں جو ہم عقائد کی بات کرتے ہیں تو عقیدہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ یعنی ہمارے پاس قرآن ہے، سنت ہے، عقل ہے، اور اہل سنت کے ہاں جیسے قیاس، یعنی وہ سورسز آف شریعہ یا ذرائع دین یا مصادر دین جس کو کہا جاتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان میں نے عقیدہ اپنا اخذ کرنا ہے تو مجھے کہاں سے وہ ملے گا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے اور امام میں بھی کوئی مسئلے میں اختلاف ہو تو مجھ میں اور امام میں اختلاف ہو ہی نہیں۔ تو ابھی میں اس پہ ایک سوال کروں گا جو کہ امامت کے مسئلے میں ہم نے کہاں رجوع کرنا ہو، یعنی آپ نے فرمایا کہ کتاب و سنت یا اللہ رسول کی طرف۔ جی بالکل، اس سے پہلے کتاب و سنت کی طرف جیسے میرے خیال سے جرجانی نے اپنی کتاب میں جہاں یہ امامت والی بحث، تو اس میں غالباً آپ نے اس کو زیادہ گہرائی سے پڑھا، میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا، تو مجھے ایسا یاد آ رہا، آپ میری اصلاح فرمائیے گا۔ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ بھئی یہ امامت کو ہم جو عقائد کی کتابوں میں لا رہے ہیں تو یہ عقیدے کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ بدعتی اور گمراہ فرقوں نے اس کو، یعنی دوسروں، ظاہر سے تو شیعوں اور ان کی طرف اشارہ ہے تو انہوں نے چونکہ اس کو اصول دین میں ڈالا ہے تو اس لیے ہم اس کو اس بحث میں لا رہے ہیں۔ یہ میں نے غالباً اس طرح پڑھا یا نہیں۔ اچھا قبلہ، اس میں یہ بتائیں نا کہ اب جیسے امامت کو یا معاد کو، یہ کسی بھی چیز میں کہتے ہیں دین کا حصہ، یہ عقیدہ ہے، اس کی یعنی اصول دین میں سے، تو میں اس کا سورس کیا ہے؟ یعنی یا ہم یہ کہیں گے اتنی بدیہیات میں سے کہ اس کے لیے قرآن سے سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں، یا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، امامت چونکہ دین کا بنیاد ہے یا عقائد میں شامل ہے، اصول میں شامل ہے، تو اس کو ہم سب سے پہلے قرآن سے پھر حدیث سے لیں گے، یا ڈائریکٹ حدیث سے بھی اس کی بنا رکھی جا سکتی ہے، یعنی قطعی دلیل ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہم جب کہتے ہیں اثنا عشری تصور امام، یعنی شیعوں میں زیدیہ کا بھی ہے، علویوں کا، مطلب جتنے فرقے ہر ایک کے اپنے تصور امام میں اختلاف ہے، ہمارے اسماعیلیوں کا، تو اثنا عشری تصور امام، تعداد 12 ہو، سب بطن فاطمہ سے ہو، صلب حسین سے ہو، معصوم ہو اور منصوص ہو، یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن میں کوئی اشارہ ہے اس میں؟ دیکھیں قبل ہم ایک ضمنی سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں تو یہ جو ہم جن کو ائمہ کہتے ہیں 11 یا امام مہدی پہ، تو چلو دوسرا مسئلہ، تو ان کو وہ جیسے ان کے یہاں تقسیم ہے نا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو امام جو 11واں امام وہ تبع تابعین تک کے اس میں آتے ہیں، اہل سنت تصور کا۔ تو اس دور میں جو محدثین نے جرح کیے، اس میں تابعین پہ جرح ہے، یعنی جو صحابہ کی شاگردوں کے بعد، تو ان ائمہ میں سے کسی پر جرح ہے سنی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں؟ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ امامت جو ہے، آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ ضروریات دین یا اصول دین میں سے ہے، اور ظاہر آپ جس تصور کے ساتھ یہ بات کریں گے، آپ ایک اثنا عشری شیعہ محقق عالم ہونے کے ناطے بات کریں گے، تو آپ کے ذہن میں یہی ہے نا کہ 12 کی تعداد، عصمت اور یہ سب کے ساتھ یہ اصول دین ہے، ان پورے شرائط اور ان تعداد کے ساتھ امامت کو ماننا اہل تشیع کے ہاں یہ اصول دین میں سے ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، لیکن اب جو ہمارے یہاں جو پرانی کلامی کتابوں میں تو اسی طرح، لیکن اب ہمارے ایک تبدیلی ہم نے دیکھی، یہ اب مجھے نہیں پتہ کب سے آئی، اور جو ابھی کلام کی کتاب اہل تشیع کی بڑے مراجع کی بھی آتی ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اصول مذہب شیعہ میں سے ہے، اصول دین میں سے نہیں ہے، تو یہ کیا تبدیلی ہے؟ آپ نے یہ دیکھیں، جیسے اہل سنت کے ہاں عدالت صحابہ کو ماننا اصول مذہب سنی ہے میرا، یعنی سنی ہونے کے لیے عدالت صحابہ کو ماننا ضروری ہے۔ اب ایک شخص سنی نہیں ہے، یا وہ کہتے ہیں میں عدالت صحابہ کو نہیں مانتا ہوں، تو اس کی تکفیر تو نہیں ہوگی نا، تکفیر کہے گا بھی سنی نہیں ہے۔ جی لیکن اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سنی یہ کہے کہ نہیں عدالت صحابہ اصول دین میں سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جب ہم یہ کہیں گے کہ امامت اصول دین ہے، اصول دین، اس میں بھی جو نہیں مانے گا اس کی تکفیر ہو جائے گی۔ بالکل بالکل کافر ہے وہ۔ اچھا، سب یعنی مسلمانوں کے ہاں کافر ہے۔ صحیح، دیکھو خلاف ہو گیا۔ اصل میں یہ سمجھا کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ ایک چیز اصول دین میں سے اور اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ تکفیر اس کی ہو گئی، کافر ہو جاتا ہے۔ اب بالکل کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نفس امامت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کی تکفیر ہوگی، جی تکفیر۔ اگر کوئی اثنا عشری تصور امامت کا انکار کرتا ہے تو اس کی تکفیر نہیں ہوگی۔ ایک اور چیز میں، جیسے آپ نے قرآن سے، احادیث سے اور عقلی دلائل سے آپ نے جس انداز سے اس کو ثابت کیا، میرے خیال سے یہ سمجھنے میں اب کوئی دقت نہیں رہے گی کہ امامت کتنی اہم ہے اور کیوں اس کو اصول میں ہونا چاہیے ہے۔ اب اس میں ایک یہ ہے نا کہ اب جب یہ ریاست الدین و دنیا نیابتاً عن النبی ہے، تو پھر مجھے تو ایسا لگتا ہے بطور طالب علم کہ اسماعیلی صحیح ہے، کیونکہ وہ تسلسل موجود ہے۔ آپ کے ہاں تو 12ویں کی بات اب آپ کی غیبت میں ہے، تو اب نہ وہ میری ریاست دین و دنیا کر رہے، نہ ہی وہ مجھے کوئی حکم دے سکتے، نہ میں ان سے کوئی رہنمائی لے سکتا ہوں، تو یہ کیسے بند کر دیا؟ یہ تو پھر قیامت تک نہیں چلنا چاہیے۔ اپنی فہم کے لیے یہ جو اسماعیلی نظاری یا جن آخانی، ان کے ہاں جو ابھی موجود جو امام، کیا ان کا تصور یہ ہے کہ بالکل مثل علی اور مثل حسنین، یعنی اسی طرح یہ معصوم اور منصوص ہے، یا کوئی فرق ہے اس میں کرتے لوگ خود؟ دیکھیں اب یہ ہے اسماعیلیوں کا تصور ہمارے ہاں، میں صرف اسماعیلیوں کا یہ سمجھنا چاہ رہا تھا نا، یعنی یہ نہیں دیکھیں نا جی، میں یہ تصور ان کا سمجھنا، جی میں سمجھ گیا ابھی جو موجود امام ہے وہ فقیہ۔ اب دیکھیں کہ ان میں وہ صفات وہ نہیں مانتے،
کہ وہ معصوم ہونا چاہیے یا اس میں شرائط امام والی ہونی وہ چاہیے. نہیں، اس نہیں مانتا یعنی عملاً بھی نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں عملاً تو ہم بات کی بات کر رہے ہیں، جی ہاں اصولاً کیا ہے وہ عقیدہ دیکھیں عقیدہ نہیں ہے جو ہے. اچھا قبلہ ایک اور چیز مطلب میری تو خواہش تھی کہ اور بھی کچھ موضوع، لیکن یہ تو امامت کے ہی مسئلے پر، وہ بھی تشنگی میرے خیال سے رہ جائے گی سوالات میں. آپ نے جو کچھ جتنی چیزوں پہ بات کی اس میں نہیں، یعنی میرے ابھی کافی کچھ سوالات اور بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں. تو چونکہ گفتگو زیادہ لمبی ہوگی اور آپ کا ٹائم بھی بہت قیمتی ہے، تو میں صرف ایک سوال اور کر کے نا میں موضوع اس پہ پھر کسی دن میں اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. انشاءاللہ میں حاضر ہوں. بڑی آپ کی نوازش سر، بہت مہربانی. صحیح. اچھا سر، اب جیسے میں شیعوں کو اکثر کتابوں میں پڑھتا ہوں، ابھی تو بہت زیادہ یہ بات ہو گئی کہ سنیوں کو یہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ تم تو ظالم فاسق سب حکمرانوں کو واجب الاطاعت سمجھتے ہو، خروج کا تمہارے آنے. تو خود اہل تشیع کے ہاں بھی تو خروج کی حرمت ہے نا. خلیفہ یا جو بھی حکمران ہے 12 کی ظہور سے پہلے آپ کو خروج کی اجازت ہے کیا کسی ظالم فاسق حکمران کے خلاف؟ لیکن اہل سنت بھی تو یہ کہتے ہیں نا، جب وہ خروج کی ہم بحث ان کی کلامی اور فقہی کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نفس خروج جو ہے اس کی حرمت پہ، یعنی امام نووی نے تو یہ دعویٰ کیا کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ حرم، لیکن اس میں ہم جب وہ تفصیل میں جاتے تو کہتے ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ خروج جائز تھا فاسق کے خلاف اور کفر بواح کی صورت میں تو ہے ہی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اس کا مفسدہ، اس کے مضرہ سے، اس کے یعنی نقصان زیادہ ہو، یہ جو آپ مفاسد زیادہ ہوں، فائدہ کام ہو، تو اس وقت اس وقت صبر کا. تو اہل سنت بھی تو یہی کہتے ہیں نا. ہم بھی یہی کہتے ہیں. تو پھر مسئلہ ختم ہو گیا. تو خروج دونوں میں ایک ہے، یعنی مرجے کے. جی بالکل. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. بہت سے سوالات اور بھی ہیں، وہ میں دوبارہ آپ سے ملاقات میں کروں گا. حدیث کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ وہ نام ہے، تو اس پہ میرے کچھ سوالات تھے طالب علمانہ، تو اس کے لیے میں انشاءاللہ آپ ابھی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کر لیں، کسی دن آپ تشریف لائیں انشاءاللہ. تو بہت شکریہ. میں قبلہ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان جیسے اہل علم سے اور میں اپنا جیسا طریقہ مسلک، مذہب، عقیدہ اس سے بالاتر ہو کر میں چاہتا ہوں کہ لوگ دوسرے لوگوں کے مذہب کو، مسلک کو، عقیدے کو، فکر کو ان کے ایسے محققین سے سنیں، تاکہ ہمارے ہاں جو ایک دوسرے کے بارے میں ہم نے غلط فہمیاں پال رکھی ہے نا، وہ ہم دور کر سکیں. یہ میرا صرف ایک نیک نکاتی ایجنڈا یہ ہے. تبلیغ کرنا، کسی مذہب کو پھیلانا، یہ میں نہیں رکھتا ہوں یعنی مشن کے طور پر اس چینل میں. تو جس بندے کو مجھے پتہ ہے کہ اس فیلڈ کا ماہر ہے یا اس مسلک میں ان کی ایک تحقیق کا اور اس کا مقام ہے، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان سے مستفید ہوں. بہت شکریہ قبلہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. آپ نے اتنی عزت اور احترام سے ہمیں بٹھایا، ٹائم دیا، اور اتنا مفصل، سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، اور وہ آپ نے دیا. اور آپ نے جو اتنا کچھ جو ہے آپ کے پاس، اور جو آپ نے اس بزرگی تک جو کچھ علم حاصل کیا، وہ جو آپ انفاق کرتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون، میں خادم ہوں جی. جب چاہیں، یہ آپ کا گھر ہے، جب چاہیں میں حاضر ہوں انشاءاللہ. اور آپ کی تشریف آوری کا آزاد شکر گزار. بہت شکریہ قبلہ. جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ.